آپ کو پتا ہے کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ پاکیزہ گھر ہے جن پر کیا کرتے ہیں لوگ آ کر عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا استغاثہ قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور یعنی اور بہت سارے عبادت والے کام جو ہے نا اس مسجد کے اندر مشروع ہوتے ہیں۔ مسجدیں ہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر کوئی بھی ایسی ناپاکی والی چیز لانا بھی منع ہے، اور اگر کوئی اس مسجد کے اندر کوئی ناپاکی کر دے تو اس کو دھونا لازمی ہے۔ پہلے تو الغرض بندہ خیال کرتا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نا ایک شخص آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد کے اندر آیا اور کیا کیا؟ آتے ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا اور بہت سارے اصحاب نے دیکھا تو صحابہ کو کیا ہے؟ غصہ آیا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر یہ اعرابی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، لیکن یہ اعرابی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا۔ تو صحابہ کیا ہے؟ اس کو پکڑنے کے لیے لگ کے دوڑے، تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو منع فرما دیا ہے کہ صحابہ چھوڑ دو اس کو، کیا ہے؟ کرنے دو پیشاب۔ جب یہ بندہ پیشاب کر کے اعرابی پیشاب کر کے فارغ ہو جائے نا، اب اس جگہ پر کیا کر دینا؟ تم پانی بہا دینا، اور جب پانی بہا لیا پھر یعنی پیشاب کرتا رہا، پھر نبی علیہ السلام نے کیا؟ اس کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے اور یہ مسجدیں پاکی کے لیے ہوتی ہے، ناپاکی کے لیے نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس طریقے سے سمجھایا کہ صحابہ تم لوگ کیا ہے؟ آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، کیونکہ ابتدائی اسلام ہے۔ اگر تم کسی کے اوپر سختی کرو گے تو لوگ تمہارا رویہ نہیں بلکہ وہ اس اسلام کا رویہ جاؤ جلال کہیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ تمہارا یہ ریئیکشن ہوگا لیکن وہ اسلام کو سمجھ کر اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر بھی تربیت فرمائی اور روک دیا، اور پھر کیا کیا؟ اس کو پانی بہا کر صاف کروا دیا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ وہاں کی مٹی خروچ کر باہر پھینکی گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو پیشاب کرنے کیوں دیا؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کی اس کے ساتھ بھلائی تھی۔ وہ کیا تھی کہ اگر کوئی سائنسی طور پر پیشاب کر رہا ہو اور اس کو بیچ میں روکا جائے، اگر وہ پیشاب روک دے گا نا تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا؟ حالانکہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، گندا کام کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کی اور پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا تاکہ بیماریاں بڑھیں نہ۔ اب یہ شخص ایسا بے ادب ہو کون سکتا ہے؟ تو اب محدثین نے اس کے بارے میں دو قول ہے کہ یہ شخص ہے کون۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ اعرابی دو شخص ہیں، اس کے بارے میں کہ ایک قول یہ ہے کہ اقرا بن حابس یہ تھا، اور دوسرا کون ہے؟ ذوالخویسرہ یہ تھا، اور زیادہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے ذوالخویسرہ، یعنی یہ وہی شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کے سامنے مسجد کے اندر جو پیشاب کر رہا تھا نا، یہ ذوالخویسرہ تھا۔ کیا ہے؟ یہ ذوالخویسرہ تھا، اور یہ کیا ہے؟ خوارج کا سردار بنا، اور یہ پکا منافق تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا گھر ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ یا برائی والا کام، الغرض گندگی والا کام وہی کر سکتا ہے جس کی یعنی منافق ہو یا اس کی اصل ہی گندی ہو، یہ وہی کام گندا کر سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں گندا کام کرتا ہے نا، یا تو منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ مسلمان بندہ اللہ کے گھر کا اتنا تو ادب کرتا ہے، اتنا تو ادب کرتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اسپیڈ سے چلنا تاکہ دھمک پیدا ہو، وہ بھی چلنا جائز نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آؤ تو آرام آرام سے پیر رکھو تاکہ مسجد کو تکلیف نہ ہو۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے جو بندہ اتنا سا بھی تنکا بھی نکال دیتا ہے نا، اس سے بھی مسجد کو کیا ہے؟ راحت پہنچتی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان بندوں کا کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر راحت والے کام کیا جائے۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر گندگی والا کام کرنا، برائی والا کام کرنا، الغرض یہ ہوتا ہے۔ تو پیشاب کرنا یہ اس کا کام تھا۔ اور ذوالخویسرہ یہ کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے جنگ حنین میں جب نبی علیہ السلام کیا ہے؟ مال تقسیم کر رہے تھے نا، غنیمت کا مال۔ غنیمت کا مال اس کو کہتے ہیں جب مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہو اور مسلمان کافروں کے اوپر فتح یاب ہو جائے۔ اب جو کافروں کا مال ہے نا، یہ تمام مال
کن کا ہو گیا؟ مسلمانوں کا ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا مال ہو گیا نا، تو جنگ حنین میں نبی علیہ السلام کیا مال تقسیم کر رہے تھے کہ جو صحابہ جنگ میں شریک تھے تو کچھ بھی ہاتھ آیا، سونا، ہیرے، جواہرات، چاندی وغیرہ، تو نبی علیہ السلام دے رہے تھے، یہ تمہارا ایسا، یہ تمہارا ایسا، یہ تمہارا ایسا۔ تو ذوالخویسرہ یہ بدبخت انسان، یہ اس وقت نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ اے حضور علیہ السلام عدل، یا رسول اللہ عدل کیجئے، کیا ہے؟ عدل کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ویلک، کیا ہے؟ بربادی ہو تمہارے لیے ذوالخویسرہ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کروں گا تو بتاؤ کائنات کے اندر ایسا کون بندہ ہے جو عدل کرتا ہو؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی عدل والا لاؤ تو صحیح۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اسی لیے گیا ہوں تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دوں، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ جلال میں آ گئے، کیا ہے؟ اتنا تو جلال فرمایا، اتنا تو جلال فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکال لی، کیا ہے؟ تلوار نکال لی اور حضور علیہ السلام سے اجازت طلب فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس بندے کی کیا ہے گردن اڑا کے رکھ دوں۔ اور ہمارے مفتی اعظم مفتی سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے ذوق سے کیا فرماتے ہیں، اہل علم کا بڑا ہی مطالعہ ہوتا ہے، وہ اہل علم کیا فرماتے ہیں، مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو دیوبند کی ابتدا ہوئی ہے نا، یہ وہیں سے ذوالخویسرہ جس نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تو نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ عدل کرو، یہ ذوالخویسرہ سب کا خوارج کا جو سردار تھا نا، دیوبند کی جو نکلی ہے نا اصل وہ وہیں سے نکلی ہے۔ اور پھر اس کی بہت ساری نشانیاں بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانیاں جو اس میں تھی وہ آج وہی نشانیاں اس طبقے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، ان بے ادبوں سے بچائے اور ایسی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، نبی علیہ السلام کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔